الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو الحمدللہ ایسی جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان سب کی جو پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کی جان مال رزق اولاد، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی سانسوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جو بندہ پہلے آ کر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ہم سے خطاب کر کے کہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ دوڑ لگاؤ، یعنی دوڑو بھاگو۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ پہ نا جو ہے ایک سوٹ جو 4000 کا سوٹ ہے وہ 500 میں مل رہا ہے یا 1000 میں، اور جی برانڈڈ سوٹ ہے، تو اس کے لیے کیسے ہوگا جی؟ سارے کام چھوڑ کے پہلے یار وہ لے لیتے ہیں، جو یہ اپرچونٹی ہے، جو موقع ہے، اس کو اویل کر لیں، اس کو لے لیں، اس کو حاصل کر لیں۔ اس کے لیے بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، نہیں ابھی سارے کام چھوڑ کے یہ کام۔ تو اللہ رب العزت کے وعدے اتنے سچے ہیں کہ یہ جو برانڈڈ سوٹ ہے اس میں تو کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ 2 نمبر مال مل جائے، کچھ ہو، آپ جائیں آپ کو نہ ملے، یا جھوٹی خبر ہو، لیکن اللہ رب العزت کی خبر بالکل سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خبر پہنچانے والے بھی سچے ہیں، اور خبر بھی بہت سچی ہے۔ پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور خبر بھی بہت سچی ہے۔ خبر کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا تخلف المیعاد، کہ ہم اپنے وعدوں سے پھریں گے نہیں، ہم اپنے وعدوں سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ماں بعض دفعہ بچے سے کہتی ہے میں تمہیں 100 روپے دوں گی، میرا جو ہے دوپٹہ نہیں ملا، ڈھونڈ کے لا دو۔ اب بچہ بیچارہ ڈھونڈ کے لے آتا ہے تھوڑی دیر بعد محنت کر کے، اب ماں اس کے کہتی ہے بیٹا یہ 10 روپے رکھ لو یا 20 روپے رکھ لو، میرے پاس ابھی 100 نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں تو کہیں نہ کہیں بعض دفعہ غلط بیانی ہو سکتی ہے یا حالات کے تحت بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں اس کے مطابق، بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان وعدوں کو سچا جانیں اور اس کی فکر کریں کہ یہ وقت ہمیں جو ملا ہوا ہے، ابھی ہمارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں ہماری ایک ملنے والی ہیں، ان کے میاں کے ہر 1 دن بعد ڈائلیسس ہوتا ہے، 1 دن بعد ڈائلیسس۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، روز تقریباً بتا رہی ہوں کہ آپ سوچ لیں کہ وہ 1 گلاس 1.5 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے، زیادہ پانی پیئیں گے تو پانی نکلوانے چلے جائیں گے۔ تو پوری رات، آج میری بات ہو رہی تھی، وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر اور آرام سے پلا کر، 1 گلاس پی لیا، نہیں دوسرا گلاس بھی پی لیا پانی، 1 گلاس شربت کا بھی چڑھا گئے، کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی زیادہ پانی نہ ہو جائے۔ تو خدا کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی شان ہے، تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی شان ہے، اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، اور اللہ رب العزت بہت شان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت شان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ تک صحیح طرح آواز پہنچ رہی ہوگی سب کی۔
سب کے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ آپ لوگوں کو کھلا پلا کے سلاتا ہے اور بہترین نیند سلاتا ہے. کسی دن ہو سکتا ہے کہ دیر سے نیند آئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند عطا فرما ہی دیتے ہیں الحمدللہ. ان سے پوچھیں جن کو 1 گھنٹے کی نیند بھی نہیں آتی پوری 24 گھنٹے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہے، اللہ نے جب اتنی آسانیاں دی ہیں، چھت دی ہے آپ کو سونے کے لیے اور آپ کو سیکیور کیا، آپ کو پروٹیکشن پناہ دینے کے لیے، آپ کو پیارے پیارے بچے دیے، اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچ ہوں گے تو پھر یہ ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. دیکھیں مالک نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ آنکھیں دے رہا ہوں، اس سے اپنے ماں باپ کی زیارت کرنا، اس سے بیت اللہ کی زیارت کرنا، اس سے قرآن پڑھنا، اس سے نیکی کے کام کرنا، برائی کے کام نہ کرنا. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے کیا کام لے رہے ہیں یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح کے کام لے رہے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے جا ملے. تو اس سے پہلے فکر کرنی ہے، ہم نے اس سے پہلے فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے کیسے جڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں، کان، ہمیں جو ہاتھ دیے ہیں، ہمیں جو دماغ دیا ہے، ہمیں جو دل دیا ہے، وہ آپ اللہ کی طرف لگا کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دے تو آپ یقین کریں مجھے پکڑ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر لگ جائے، لیکن یہ بھی تو سوچیں اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو آپ 50 سال سے اللہ کی نافرمانی میں، ہم 50 سال سے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے. اب اگر ہم نے کوئی وظیفہ شروع کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ آج وظیفہ کیا تو کل ہمارے کام پورے ہو جائیں، تو ایسے نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ کی وظیفہ سے اللہ کام کروا دیں، تو لیکن بہرحال اس پہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ پاک بہت کچھ دینے والے ہیں، بہت کچھ کرنے والے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا دینے سے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب قرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، اور ملا علی قاری نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے، ناظرہ قرآن جو پڑھتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. اول وجہ یہ ہے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرح مشیر ہے، اسی طرف مشیر ہے. دوسرے اب آپ سن لیں اس بات کا، یہ جو آپ نے کل سنا ہے اس کا بقیہ حصہ، حتی یقرأ شیئم، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہیں. اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. کون سے؟ بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور قرآن شریف ان پر لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہو تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر، یعنی قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی قبولیت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بہت خوبصورت بات جو ایک انہوں نے بتائی ہے کہ بہت سے جھوٹ بولنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور خود بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے پر خود ہی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. بہت سے ظالم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود بھی اپنے پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میری پیاری بہن، بات کو یوں سمجھنا ہے کہ حرفوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، مخارج صحیح طریقے سے رکھنا ہے، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا ہے تاکہ تو کی جگہ تا اور ذات کی جگہ ذا نہ نکلے. دوسرے یعنی یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کی مثال اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتی ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. لیکن اگر اس ہا کو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے نکالنا ہے اور آپ اس ہا کو حلق سے ادنا اقصی حلق سے نکال لیتی ہیں، یعنی حلق کے جو نیچے ایک آپ کی وی سی بنی ہے اس سے نکالتی ہیں اور کہتی ہیں الحمد، تو اس کا مطلب ہے تمام ذلت اور پستیاں، تمام ذلت اور پستیاں، نعوذ باللہ اگر آپ غلط پڑھیں گی تو کس کے لیے کہہ رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گی تو صحیح طریقے سے مخارج نہیں نکالیں گی. دیکھیں ہے کہ انا آتوینا کل کوثر،
فصل لیلی ربک ونحر ان شانیک هو الابتر. ٹھیک ہے، فصل لیلی ربک ونحر، آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. فصلی لی ربی کا نماز، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کرو. ٹھیک ہے، آپ اس ونحر کا مطلب ہے قربانی کرنا، لیکن آپ اس ونحر کو کہاں سے پڑھتی ہیں؟ حلق کے بالکل نیچے حصے سے، جہاں سے آپ نے الحمد غلط پڑھا تھا وہیں سے آپ کہتی ہیں ونحر. تو اس کا مطلب ہے جھڑکیاں دو، جھڑکیاں دو یعنی برا بلا کہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسری اور غلطی، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ہم بہت سے لوگ بلکہ موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد لا الہ. اس میں اب آپ دیکھیں نا وظائف کر رہی ہیں لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا. ایک منٹ ایکسکیوز می. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے ضرور ہے کوئی اور معبود بھی اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ تو ایک معبود ہے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی، یعنی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. خدا کے واسطے اسی لیے کہتے ہیں سیکھ لے. اب تو دیکھیں ہماری ہی دیکھ لیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ اگر وہ آپ سے کہیں گے اللہ اکبر کہیں، تو یہ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ جب مرضی دن میں 24 گھنٹے میں جب مرضی اللہ اکبر کہیں. اور اس کو ہماری جو جتنی اساتذہ کرام ہیں اس کو وہ صحیح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ باجی آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، آپ نے لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھا، اس کو اللہ کر کے پڑھ لیجئے. اس طرح آپ کا آہستہ آہستہ 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں نہیں، 4 مہینے میں قرآن مجید بھی اور نماز بھی صحیح ہو جائے گی. اگر آپ نے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال میں قرآن مجید صحیح کر لیا، خدا کی قسم گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ورنہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو یہ باتیں سنواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں اس کو بٹھاتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہو جائے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح جہاں پہ وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا چاہیے تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو. اچھا، آپ دیکھیں کئی جگہ قرآن شریف میں رکنے کے اشارے ہوتے ہیں، زا ہوتا ہے، میم ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں رکتے. آج میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے. سنیں، آپ کہتی ہیں اپنی بیٹی کو یا بچی کو اٹھو اٹھو، یعنی کھڑی ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹھو مت بیٹھو. ٹھیک ہے، آپ نے اٹھو کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تحمل کیا، اٹھو مت بیٹھو. اگر آپ جلدی میں بولیں گی، آپ کہیں گی اٹھو مت بیٹھو، یعنی اٹھو نہیں بیٹھے رہو. اگر آپ نے قرآن مجید میں جہاں وقف ہو رہا ہے، جہاں پہ وقف ہو رہا ہے، جہاں پہ وصل ہو رہا ہے، جہاں پہ ملانا ہوتا ہے، آپ یقین کریں میں نے اس عمر میں جا کے پڑھا کہ امام جوزی رحم اللہ کے نزدیک وقف کرنا واجب ہے. اور واجب کیا ہے؟ واجب جیسے فرض ہوتا ہے، جیسے باپ کہیں چلا گیا فی الحال دوسرے ملک میں یا کسی کام پہ، تو بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں فرض اور واجب میں اتنا ہی کچھ فرق ہے، بس جتنا میں نے بتایا. تو اس لیے میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ قرآن مجید کی طرف توجہ دیجئے، ایک ایک لفظ کر کے سیکھ لیجئے. نہیں کوئی سکھا رہا، میرے ان باکس میں سیکھ لیجئے ایک ایک لفظ.
الحمدو سے شروع کرے، الحمدو سے، اللہ اکبر سے شروع کرے، پہلے کلمہ صحیح کر لے، کلمہ جو کہ کلمہ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، پڑھ لو، کہہ دو کہہ دو کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ایک جو ہے مطلب ایک بات ہوتی ہے، تو ایک انڈین نے بھی ان سے جو ہے وہ بات کی، تو میری بیٹی نے کہا کہ امی اس نے انڈیا والے نے جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو میری بیٹی افسوس کر کے کہتی ہے امی ہے تو وہ ہندو نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا ہمارے گروپ میں، لیکن یعنی اسی گروپ میں کافی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ امی گروپ میں پڑھ لیا لیکن فائدہ کیا ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس کلمے کا فائدہ اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، میں نے کہا میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا ایک مفہوم ہے، اس کو سن لیں آپ بھی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس کا مطلب تو آپ بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے قولوا کہہ دو کہہ دو کہہ دو، قولوا تم سب کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، تفلحوا تم کامیاب ہو گئے۔ اب جس کو پتہ چل جائے وہ پاس ہو گیا، وہ تو پرموٹڈ ہو گیا نا، جس کو پتہ چل گیا پاس ہو گیا وہ جنت میں پرموٹ ہو جائے گا، جس کو پتہ ہے پاس ہو گیا وہ نئی کلاس میں پرموٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تھوڑی سی باتیں خشک ضرور ہی ہیں، ضرور ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن بات کو جب سمجھیں گے تو بہت مزہ آئے گا اس میں، اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی کہ نبی، پھر میں نے اپنی اس بیٹی کو بتایا، میں نے کہا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے پڑھی، میں نے کہا ایک دفعہ میں نے حدیث پڑھی فضائل جہاد میں کہا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر پہ، یہودی پہ، کسی کافر پہ تلوار اٹھاتا ہے، مارنے لگتا ہے، اور وہ یہودی یا وہ غیر مسلم، وہ کافر کہتا ہے اچھا مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مارو نا، تو میں نے کہا کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ضرور۔ کہتی امی ایک دفعہ پڑھنے سے، میں نے کہا میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لکنوا علی موتکم لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا میرے نبی کی حدیث ہے، میں نے اسے ایک حدیث نہیں سنائی، اسے ساری حدیثیں سنائی، تو وہ بھی حیران ہوئی کہ کلمہ کیا چیز ہے، کلمہ ایک ایسا آپ کے پاس بونس کارڈ ہے، ایسا آپ کا کیا کون سا آج کل کارڈ چلتا ہے جس سے پیسے نکالتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، بہرحال ایسا آپ کے پاس کارڈ ہے کہ جسے جب چاہیں آپ کیش کرا سکتے ہیں کلمہ۔ تو کلمہ آپ کا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی آپ کو نقصان دے، بلکہ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے، جو یہ ایسی تجارت ہے جو کہیں نہ کہیں نہیں ہر جگہ آپ کو یعنی آخرت کی منزلوں میں بھی اور دنیا کی منزلوں میں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا الحمدللہ کہ دیکھیں قرآن کی طرف، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے میری بیٹیوں، اور قبر کی زبان بھی عربی ہے، اور برزخ کی زبان بھی عربی ہے۔ سن لیں، قرآن کی زبان بھی عربی، اللہ کی زبان بھی عربی، اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، سنتے جائیں، اور اس کے بعد قبر کی زبان بھی عربی، من ربک من دینک، ساروں نے آج ہی فون کرنے ہیں، من نبیو کا ما دینو کا، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، من ربیو کا من ربو کا تیرا رب کون سا ہے، من ربو کا من نبیو کا تیرا نبی کون سا ہے، بھائی بتا۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ ایسا ویزا کارڈ ہے کہ اگر آپ کو کلمے پڑھنے کی کثرت کی عادت ہو گئی، دو باتوں کی عادت اگر آپ کو ہو گئی تو مجھ سے لے لے کہ جنت کا ویزا آپ کے مل جائے گا۔ ایک کیا بات کہ آپ کو یہ عادت ہو گئی کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کلمہ پڑھتے ہو، دوسری آپ کو یہ عادت ہو گئی کہ دوسری عادت کیا، ایک تو اٹھتے بیٹھتے آپ کو کلمہ پڑھتے رہتے ہو، دوسری عادت آپ کو کیا ہو، دوسری عادت آپ کو یہ ہوئی کہ
کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھے، کبھی کوئی بیماری نہ آئے، کبھی کوئی وبا نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے، کوئی مجبوری نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، بچوں کی نافرمانی نہ آئے، یعنی آپ پر کوئی برا حالات کبھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محفل کی توسط سے دعا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ دیکھیے گا اللہ اس کو کیسے قبول فرمائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے اور اس کلمے کی برکت سے، یعنی آپ کلمے پر محنت کریں گی، کلمہ ٹھیک کرائیں گی، اپنا بھی کلمہ ٹھیک کریں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اپنے اگر مسلمان ہوتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے غلط کلمہ پڑھتی رہیں تو آپ کیا کہہ رہی ہیں، منہ سے کچھ اور کہہ رہی ہیں اور آپ کے دل میں کچھ ہے اور ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قبروں پہ ہم چادریں چڑھا کے آ گئے، فلاں فلاں بزرگ کے نام کی ہم نے وہ دے دیا نیاز دے دی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اللہ کو خوش کر رہے ہیں، آج قرآن خوانی کروا کے خوش کر رہے ہیں۔ قرآن خوانی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ خود پڑھیں اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور دوسروں کو بلا کے پڑھوانے سے بہتر ہے کہ آپ دل سے جو پڑھیں گے اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے اپنوں کے لیے، اپنی میتوں کے لیے، وہ بہت اس میں بہت زیادہ آپ کی وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں، آپ کی اس میں ایک یعنی آپ کا دل میں اخلاص ہوگا، ایک تڑپ ہوگی اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، یعنی اے پیغمبر آپ سے پہلے کوئی زندہ نہیں رہا، سب کے سب چلتے گئے، آہستہ آہستہ سب کے سب چلے بھی جائیں گے۔ چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ یعنی کیا اگر نبیوں کا انتقال ہو جائے گا تو کیا ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہے گی، یہاں کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے۔ نہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ بڑھاپا ہمیشہ رہے گا، نہ یہ غم ہمیشہ رہے گا، اور نہ ہی یہ خوشی ہمیشہ رہے گی۔ میری پیاری بہنوں، جب یہاں کی ہر چیز عارضی ہے تو پھر انسان دنیا سے کیوں دل لگائے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آخرت والے گھر کو بنائے۔ ہم دنیا سے دل لگائیں گے تو اپنا ہی نقصان کر جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو انسان دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ، اور جو انسان اللہ سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں اس سے آدھی محنت سے تو جنت مل جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت محنت کر کے جہنم خریدتے ہیں۔ مثلا چوری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کے لیے کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کا سکون لٹا دیتے ہیں، تب جا کے چوری جیسے گناہ کے کام کو کرتے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ استحیو من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے ایسے شرم کرو، اللہ سے ایسے حیا کرو، تم اللہ سے ایسے شرم کیا کرو جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے تو ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہیں بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو۔ آپ اپنے یعنی کیسے؟ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں، اس کی اور اس چیز کی بھی حفاظت کریں جس کو سر نے گھیر رکھا ہے۔ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور اس چیز کی بھی حفاظت کریں جس کو اس نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد سارے کے سارا جسم شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کی چاہت رکھتا ہو اس کو چاہیے دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ جس نے ایسا کر لیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے نہ ہی تعظیم کے لیے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے، جھکے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد آنکھ، کان اور زبان ہے، ان سب کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب ہے مشتبہ مال سے، حرام مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں
جو پیٹ کے قریب ہیں، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ تو امام نووی رحم اللہ اس حدیث کو امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی بار بار پڑھنا، کہ آپ نے پیٹ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی آنکھ کا حق ادا کر دیا، پیٹ کو حرام چیزوں سے، آنکھ کو حرام چیزوں سے، غیر مرد سے بچانا ہے، دماغ میں کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کرنی، کسی کا برا نہیں چاہنا، اس کے بعد زبان سے کسی کا دل دو نہیں توڑنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، دل میں کسی کو برا نہیں جاننا، ہاتھوں سے کسی کا گھر برباد نہیں کرنا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں کو کھا جاتے ہیں، ادھر ادھر لگائی بجائی کی، ساس نے بیٹے سے لگائی بجائی کی اور بہو کو طلاق دلوا دی، بہو نے میاں کو ادھر ادھر سے لگائی بجائی کی اور ساس کو بے دخل کروا دیا گھر سے۔ اللہ کے واسطے دیکھیں تو صحیح ہے، سارے کے سارے ان کا کیا تعلق ہے؟ دماغ دل زبان اور آپ کے ہاتھ پاؤں، یہ 5 چیزوں کو صحیح کر لیں، دماغ دل آنکھیں اور ہاتھ پاؤں اور اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ یہ 6 چیزیں بنتی ہیں، دل و دماغ، اس کے بعد آپ کی آنکھیں اور کیا کہتے ہیں، آنکھیں ہو گئی، زبان ہو گئی، ٹھیک ہے، دل و دماغ، آنکھیں اور زبان، پھر آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ حدیث پاک کا ایک تھا، اس کو بتا دینے سے زیادہ بات کو سمجھ آ جائے گی، اس لیے بتا رہی ہوں کہ حدیث پاک کے مفہوم میں ایک بات آ رہی تھی کہ جب انسان، یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی، پہلی نظر ڈال لینا، پہلی نظر پڑ جائے تو یہ جو ہے معاف ہے، لیکن دوسری نظر زنا ہے۔ جب انسان کسی ایک مرد کی طرف ایک عورت دیکھتی ہے غیر مرد کی طرف، تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھتی ہے، اگر وہ اپنی نظر کو جھکا لے اور پھر دوبارہ نہ دیکھے تو وہ کتنی بڑی برائی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے؟ نظر سے نظر ملی، آپ دیکھ لیں نا، سارے گانے بھی اسی پہ بنے ہوئے ہیں، نظر سے نظر ملی، ایک دوسرے کو دیکھا، اس کے بعد ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے سے بات چیت کی، ہیلو ہائی کی، اس کے بعد ملاقاتیں ہوئی، چل کر گئے، اور اس کے بعد حقیقی زنا کی طرف آ گئے۔ تو جب اس کی شٹر کیا ڈالا اللہ نے کہ آنکھوں کو میں نے شٹر دیا ہوا ہے، وائپر دیا ہوا ہے، کہ آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے اس آنکھ کو جھکا لے، دوبارہ اٹھا نہ، گزر جانے دے اس کو وہاں سے۔ پھر دیکھ آج کتنی عورتیں میرے پاس آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے میاں، خدا جانتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو کہ ہمارے میاں کسی اور کے چکر میں ہیں۔ ابھی ایک عورت نے ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ دماغ میرا کھولنے لگا، کل کی بات۔ تو لیکن بات یہ کہ کسی کے پردے انسان، مطلب، لیکن ظاہر ہے میں نام لے کے نہیں بتا رہی، وہ بیچاری اپسیٹ ہے، بہت زیادہ اپسیٹ ہے اپنے میاں کی وجہ سے۔ اللہ رحم کرے، بس کرم کرے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو پرانا تھا، ذرا سا تھوڑا سا کر لیتی ہوں کہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ گھر میں ایسی جگہ جو باپردہ بھی ہو اور جہاں سے پانی بھی آسانی سے نکل جائے، وہاں میت کو غسل دیجیے۔ غسل کا جو سامان آپ کو لے کے پایا گیا تھا وہ سب اسی جگہ منگوا لیجیے۔ اس کے ساتھ نہلانے کے لیے گھڑی کے 2 لوٹے لے لیجیے اور ایک ڈونگا لے لیجیے۔ نیم گرم پانی کا اس طرح سے بندوبست کریں کہ نہلاتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، پانی کی کمی نہ ہو۔ اس کے بعد غسل دینے کے لیے 4-5 آدمی اس جگہ ٹھہر جائیں، باقی سب واپس چل جائیں۔ ہاں، اگر آپ ٹریننگ کرنے کے لیے کسی کو دکھانا چاہ رہی ہیں تو بٹھا کھڑا کر لیں، لیکن خدارہ اپنی میت کو بالکل ڈھکا چھپا رکھیں اور موٹی پرنٹڈ گہری چادر کے ساتھ میت کو ڈھک کے رکھیں۔ غسل دینے کے لیے اگر باسہولت ممکن ہو تو میت کے تختے کو شمالاً جنوباً اس طرح رکھیں کہ میت کی داہنی کروٹ قبلے کی جانب رہے۔ نمبر 1، سر کی جانب تختے کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دیں تاکہ گندا پانی بہہ جائے، تاکہ سر کی جانب اونچی رہے اور پانی آرام سے بہتا رہے۔ تختہ رکھنے کے بعد اسے ایک بار سادہ پانی سے دھو لیں۔ میت کو لانے سے پہلے تختے کو دھو لیں، یا میں آپ کو پرانا سبق یاد کروا رہی ہوں۔ پھر 3 دفعہ اسے دھونی دے لیں۔ دھونی دینا سنت ہے، آگے میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ 3 دفعہ دے لیں، 7 دفعہ دے لیں، 5 دفعہ دے لیں، آپ کی مرضی ہے۔
ताकदाद में इसके साथ कफन को भी 3 या 5 मरतबा धुनी दे लें। कफन को अलग दें, फट्टे को जिस फट्टा जो होता है जिस पे मैयत तख्ता जो होता है उसको अलग से दें। बाज लोग धुनी देने का इनकार करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि धुनी देने का तस्करा सही अहादीस में मौजूद है। चुनाचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा अजमरतुमुल मय्यित फअवतिरू, जब तुम मैयत को धुनी दो तो ताकदत के मुताबिक दो। एक दूसरी रवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमिरू कफनल मय्यति सलासा, मैयत के कफन को 3 मरतबा धुनी दे दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साली भी थी, क्योंकि जाहिर है अस्मा हजरत प्यारी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थी, ठीक है। तो कि उन्होंने अपने घर वालों को वसीयत की कि हजरत अस्मा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी ने कि अजमिरू सियाबी इज़ा मित्तु सुम्मा हन्नितूनी वला तज़िर्रू अला कफनी इनातम वला तत्तबिऊनी बिनार, जब मैं मर जाऊं, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के कपड़ों को धुनी दे देना, फिर मुझ पर खुशबू लगाना, लेकिन मेरे कफन पर खुशबू ना लगाना, मेरे जिस्म पर खुशबू लगाना, और ना मेरे जनाजे के साथ आग लेके चलना, जैसे हिंदू चलते हैं ना, राम राम सत्य है करते करते। तख्ते को धुनी देने के बाद एक रंगीन लुंगी यानी रंगीन चादर, तख्ते को साफ कर लिया, थोड़ा सा सरफ डाल के साबुन डाल के तख्ते पर डाल के धो लें, फिर धुनी दे लें। फिर अब तख्ते पर एक चादर बिछा दें, उसके किनारे लपेट कर इस तरह तख्ते पर दरमियान में बिछा दें कि मैयत के सत्तर की पूरी जगह नाव से लेके घुटने तक इसमें आ जाए। ऐसे पूरे तख्ते पर चादर बिछा दें ताकि अच्छी तरीके से मैयत जो है उसको वो जो है उस पर पूरी के पूरी जो है वो चादर के ऊपर आकर लेट जाए, ठीक है। बाज लोग ये करते हैं कि आधी चादर में मैयत को लपेटते हैं और आधी उसी को वही चादर उड़ा देते हैं। इसमें ये फिर बाद में तंगी बहुत होती है, क्योंकि एक तरफ से तो धुल जाता है, दूसरी तरफ से सही तरह नहीं धुल पाता, ठीक है। फिर मैयत की कमीज फिर क्या करते हैं कि आप ना साहिब खाना से मैयत के बुरसा से इजाजत ले लें कि अब हम इनको नहलाएं, इनके कपड़े काट दें, वो आपको इजाजत दे दें, तो फिर मैयत की कमीज और बनियान वगैरह उतार कर आराम से तख्ते पे रख दें, इसको काट दें। ऐसे ना करें, क्योंकि औरतों ने ज्यादातर, मर्दों ने तो बहुत खुले खुले कपड़े पहने होते हैं ना, औरतों ने ज्यादातर ना टाइट टाइट कमीजें पहनी होती हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप हाथ की जहाँ पे हाथ शुरू होता है ना वहां से उस कमीज को पकड़े और सिलाइयों से काटते चले जाएं यहाँ तक कि बगल की तरफ आ जाए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ से भी ऐसी कैंची से कटवा लें। फिर आपने क्या किया, आप जहाँ पे मैयत के वो कमीज के चौक है ना, चौक जहाँ पे बंद हो रही होती है, जहाँ पे मोड़ा होता है, वहां से काटते हुए फिर बगल की तरफ ले आए। अब आपने आस्तीन जहाँ से शुरू होती वहां से काटा तो बगल की तरफ ले आए। अब आपने जहाँ से मैयत के जो इस स्लिट्स हैं यानी चाक है वहां से भी काट के आप बगल की तरफ ले आए। अब ये हुआ कि कमीज के 2 पल्ले बन गए, नीचे वाला अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया। ऊपर से जहाँ पे शाने होते हैं ना वहां से भी काट ले, ठीक है। ऐसी जगह से काटे जहाँ से कोई भी गरीब बेचारा सिलाई लगा के उसको दोबारा पहन सके, ठीक है, जाया ना हो ना। फिर धो के दे दें किसी को भी, वो सी लेगा, सिलाई लगा के पहन लेगा। बहुत ही गरीब लोग हैं। अच्छा, फिर वजू कराएं। इस तरीके से क्या करें कि अब कमीज का उतारने वाला ऊपर का पल्ला चादर के अंदर से नीचे खींच लें। अब आपको नीचे वाली जो है जो कमीज का निचला पल्ला था वो उतारना मुश्किल लगेगा। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप बायां हाथ जो है वो दाएं तरफ बैठे हुए लोगों को पकड़ाएं, और जब वो मैयत हो जाए करवट पे तो आप नीचे से मैयत की कमीज को नीचे 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 करके दाएं तरफ की तरफ धक्का दे दें, सारा के सारा उधर कर दें। उसके बाद दाएं तरफ से इसी तरीके से मैयत को थोड़ा सा उठाएं और उसके नीचे से कमीज को निकाल लें। सबसे बेहतरीन तरीका बताया, शरीयत के लिहाज से बताया। इसके अलावा जो है वो मैयत को उठा पटक पटक वो नहीं करनी, बहुत आराम से आपने दाएं कर पहले जो है बाएं करवट करवा लें, फिर दाएं करवट करवा लें, मतलब इस तरीके से उसको जो है नीचे से है
جو نیچے نیچے یہ نا دائیں طرف کی قمیض کو بائیں طرف لے کے جائیں اور بائیں طرف کو اٹھا کر وہ قمیض باہر نکال لیں. ختم بات. امید ہے کہ بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. کوشش تو یہی ہوتی ہے. اب کیا کرنا ہے, یہ ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں تھیلی پہن کر میت کو اچھی طرح استنجا کروائیں. کوشش کریں کہ میت کی بیٹی یا جو بہن ہے اپنے رشتہ دار اس کو دھلائیں, غیر نہ دھلائیں. لیکن ظاہر ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا برا کام ہے, اس لیے دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں. اس لیے اللہ کا نام لے کے خود ہی الٹے ہاتھ میں یا تو گلوز پہن لیں یا پھر وہ جو تھیلی ہوتی ہے وہ پہن لیں. اس کے بعد اس کو استنجا کروائیں اچھی طرح, اس کی شرمگاہ وغیرہ کو دھوئیں خوب اچھی طرح. لیکن چادر کے اندر اندر پلیز کوئی چیز بھی آپ نے میت کا کوئی حصہ یہاں تک کہ چہرے کے علاوہ کوئی چیز بھی کسی اور کو دیکھنے نہیں دینی. پھر وضو کروائیں. وضو کا طریقہ بہت آسان, کل بھی ایک بندے نے کل یا پرسوں پوچھا, اس کو سننے ریپیٹ کرتی ہوں. وضو کا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے روئی کے پھائے تر کر کے 3 دفعہ ہونٹوں, دانتوں اور مسوڑوں پہ مل کر پھینک دیں. روئی کے پھائے بہت سارے بنا لیں, روئی کی بتیاں بنا کے رکھ لیں. پہلی بتی کو آپ نے پانی لگا کے ذرا سا تر کیا, ہونٹوں پر 3 دفعہ, دانتوں پر 3 دفعہ, مسوڑوں پر مل کر پھینک دیا. پھر اسی طرح دوسری دفعہ کر لیں, تیسری دفعہ کر لیں. اگر غلاظت نکلے ہی چلی جا رہی ہے تو کوشش کریں ذرا زیادہ دفعہ کر لیں طاق طور پہ, طاق عداد میں, لیکن زیادہ تر 3 دفعہ میں صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو یعنی اب یہ نہیں کہ آپ نے جبڑا کھولنا شروع کر دینا ہے, اچھی طریقے سے, بس جتنا آسانی سے ہو رہا ہے, کیونکہ بعض زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دانت سے مل جاتے ہیں, تو بس پھر اندر کی طرف کھول کھول کے نہیں کرنے کی ضرورت, جیسے ہم اپنے برش سے کرتے نا ویسے نہیں, بس اوپر ہی اوپر سے, میت کی بے حرمتی نہیں کرنا. ہاں اگر میت عورت یا مرد وہ ہے ناپاک ہے, مرد اور عورت جنبی ہیں, یا عورت کو حائضہ ہے, پیریڈز آ رہے ہیں, یہ نہائی نہیں ہے, یا پھر اس کو بچہ ہوا تھا مر گئی, تو اس وقت یہ نہیں کرنا. اس وقت پانی ڈال کے نا منہ میں اس کو کسی بھی نرم کپڑے سے یا ململ کے کپڑے سے پانی کو نکال لیں. 3 دفعہ کر لیں تو بہت اچھی ہے. 1 دفعہ بھی کر لیں تو 1 دفعہ پانی ڈالا, ململ کے کپڑے سے نکال کے باہر پھینک دیا, کیونکہ روئی سے تو آپ کو پتا نا روئی چپک جاتی ہے. اور پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا میت کے منہ میں اور میت کے ناک میں. ناک والا تو پانی خود بخود ہی نکل آتا ہے, آپ نے دیکھا نا ناک کا پانی ریورس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ناک کا آپ کو پتا نا ذرا سا وہ ہوتا ہے. میت ویسے بھی آپ نے میت کے جو ہے دائیں طرف وہ سرہانے کی طرف اپنی اینٹیں رکھی ہوتی ہیں, تو ذرا میت اونچی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے 3 دفعہ صاف کر لیں, اور پھر ناک کے سوراخوں اور کانوں کے سوراخوں میں اچھی طرح سے روئی کی بتیاں بنا کر رکھ دیں, ٹھیک ہے, تاکہ مزید پانی نہ جائے, تاکہ پانی نہ اندر نہ جائے. پھر 3 دفعہ منہ دھلائیں, پھر 3 دفعہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھلائیں, پھر 1 دفعہ سر کا مسح کرائیں. سر کا مسح جیسے آپ خود کرتے ہیں نا, اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے پھینک دیتے ہیں. پھر 3 انگلیاں لے کے آپ نے ماتھے سے لے کے آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں تک پھیری. پھر آپ نے آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے نا, اس کی وہ اور دائیں ہاتھ کی بھی شہادت کی انگلی جیسی ہوتی ہے, وہ ان دونوں کو آپ نے کانوں کے سوراخوں میں پھیرنی ہے, اور کانوں کے ساتھ جو اندرونی حصہ ادھر پھیرنی ہے. یعنی جو کانوں کی وہ نہیں ہوتی, جو کیا کہتے ہیں, کانوں کے جو بیرونی سا حصہ ہوتا ہے جو اندر کی طرف سے, اس کو کیا. پھر آپ نے اپنے انگوٹھے جو کہ ابھی بالکل گندے نہیں ہوئے, انگوٹھوں کے پیچھے کی طرف سے آپ نے کانوں کے پیچھے حصے پر وہ انگوٹھے پھیرنے ہیں جیسے خود پھیرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ابھی ہاتھوں کی آگے کا حصہ جو ہے نا, ہاتھوں کا اندر کا حصہ وہ تو گندا ہو چکا ہے نا, اب پیچھے کا حصہ ہاتھوں کا صحیح ہے, جہاں پر آپ جو ہے جو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ہتھیلیوں کے سے اوپر والا حصہ, تو وہ آپ نے اس جگہ کو, وہ گیلا تو ہوگا, آپ نے اس سے وہ گردن پر ہاتھ پھیرنا ہے, مسح کرانا ہے. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھو لیجئے. اس طرح وضو اب مکمل ہو گیا. اگر کسی کی حالت جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں موت آ جائے تو اس صورت میں منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. پانی ڈال کر کپڑے سے نکال لیں. یہاں تک ہی الحمدللہ میرے خیال میں ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں, اور تھوڑا تھوڑا لے کر میں کہتی ہوں چلنے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا, یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے, یس اینڈ نو, ایک سوال پر مطلب ایک اس پر جو ہے وہ نشان لگانا ہوتا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ سارے کے سارے ٹیسٹ دیں تو مجھے بہت خوشی بھی ہوگی. اللہ تبارک ایمان, اور اللہ تعالیٰ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ کلاس ہوتی ہے، جمعے والا دن کل کا دن بیان ہوتا ہے، 4 دن کلاس ہوتی ہے اور کلاس میں پھر ٹیسٹ بنتا ہے. میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ دے لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال اولاد میں برکت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آیت نمبر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 26 اور 27 ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، یعنی جن اہل کتاب یہودیوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی، ان اہل کتاب یہودیوں کو یعنی بنو قریظہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں تمہارا روب یعنی مسلمانوں کا روب بٹھا دیا. بعض کو تم قتل کرتے ہو، یعنی بعض قبیلوں کو مسلمان قتل کرنے لگے ہیں، بعض لوگوں کو قتل کرنے لگے ہیں، اور بعض کو مسلمان جو ہیں ان کو قیدی، مسلمان جو ہیں جو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا فتح دی تھی، انہوں نے بعض یہودیوں کو قتل کر دیا، بعض کو قیدی بنا لیا. وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وارث بنایا تمہیں ارضاہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا، واموالہم، ان کے مالوں کا، وارض اللم، اور اس زمین کا، لم تطعوہا، جہاں تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو، قدم نہیں رکھا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر. اس بات سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اور مزید کامیابیوں میں دوں گا تمہیں. تم نے اتنی سخت حالات میں گزارا کیا، میرے سے جڑے رہے، میرا دامن نہیں چھوڑا، تم نے میری رسی کو تھامے رکھا، تو پریشان نہ ہو، میں تمہیں اب جو ہے نا فتح پر فتح ہی دوں گا. جنگ احزاب کے بعد کتنی فتحیں ہوئی، کوئی ذرا اپنے ذہن میں بتائے، جو سوچیں، اور میں ابھی یہ پڑھا کے آپ سے پوچھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موقع کی مناسبت سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان یہود مدینہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی، اگلے زمانے میں حجاز میں آ کر مدینہ میں اس امید سے آباد ہوئے تھے کہ جس نبی آخر، یہ بات سن لیں، یہ بہت قابل ذکر بات ہے. اب سن لیں کہ ان یہودیوں کی کتاب یعنی موسوی دین میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں، آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں لکھی تھی کہ ایک نبی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے نا، یہ جب انہوں نے یہ سنا نا اور پڑھا کہ کہاں آئیں گے، تو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جو بڑے بڑے ان کے عالم تھے، اس امید پر کہ ہم سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہوں، مدینہ کے قریب میں آ کر آباد ہوئی. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو بعض اہل انصاف یہود تو ایمان لے کر آ گئے، جیسے عبداللہ ابن سلام. جب حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آ گئے تو اللہ کی قسم، الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت بڑی طاقت تھے یہودیوں کی، یہ بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 10 عالموں میں سے ایک عالم عبداللہ ابن اسلام تو ایمان لے آئے، اگر باقی کے 9 بھی لے آئے تو پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، 0 پوائنٹ پہ. آج سب سے زیادہ یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا ہے، خدا کی قسم سچ کہہ رہے. یہود تو ایمان لے آئے مگر بعض تو لے آئے ایمان، بعض اہل یہود انصاف یہود تو ایمان لے آئے مگر اکثر ناخلفوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی. اور اللہ نے قیامت کی صبح تک غیر المغضوبی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پہ چلائیے اللہ ہمیں، جو صدیقین جو انبیاء صدیقین صالحین شہداء ہیں، اور نہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلانا جو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. یہ بھٹکنے والے گمراہ ہونے والوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان سے مراد لی ہے نصارہ، یعنی یہ عیسائی. لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ کس پہ رہے گا، غضب کس پہ رہے گا؟ یہودیوں پہ.
جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل، قید اور در بدر کیے گئے۔ مگر کتنی عبرت کے آنسو بہانے کی جگہ کہ وہی مردود اور مغضوب اور لعین قوم یہود آج عربوں پر اس طرح مسلط ہے کہ ان کا قبلہ اول بیت المقدس جو 800 سال سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، آج ان کے ہاتھوں سے چھن گیا، اور فلسطین کی وہ مقدس سرزمین جہاں کم و بیش 1,00,000 انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، وہ اس بدتینت اور مردود قوم یہود کی شکارگاہ بنی ہوئی ہے۔ یہی تو ان کو مصیبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعزاز کیوں مل رہا ہے۔ یہ نبی جہاں وہاں سے پیدا ہوا جہاں کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مزے کی بات ہے، چلیں آپ اس پر ریسرچ کر لیں۔ میرے نبی سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے، میرے اور آپ کے نبی، ٹھیک ہے، فخر ہے ہمیں اپنے نبی پر، اسی لیے کہا میرے نبی اور آپ کے نبی۔ تو میرے نبی اور آپ کے نبی سرزمین حجاز پہ پیدا ہوئے، اور باقی جتنے بھی نبی یہاں پر کتنا لکھا ہے نا، 1,00,000 کم و بیش کہاں سے ہوئے؟ بابل میں، نینوا میں، مصر میں، کنعان میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، یہاں پر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو کم و بیش 1,00,000 انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، کس پر؟ فلسطین کی وہ مقدس سرزمین جہاں کم و بیش 1,00,000 انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، وہ اس بدتینت اور مردود قوم یہود کی شکارگاہ بنی ہوئی ہے، اور جو آج اسلام کا نام لینے والوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے، جہاں مسلمانوں کے گھر بار چھینے گئے، ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے گئے۔ اخبار بین حضرات جانتے ہیں کہ جو مظالم وہاں عربوں اور اسلام کا نام لینے والوں پہ کیے جا رہے ہیں، یہ قدرت کا ایک تازیانہ ہے جو تمام عالم کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے کہ اے مسلمان، تم خاموش ہو، تم برگر اڑا رہے میک ڈونلڈ جا کے، تم KFC میں جا کے برگر اڑا رہے، کب تک اڑاؤ گے؟ اڑاتے رہو۔ تم ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں ان کی معاشیت سے، جہاں کسی قوم کو آپ نے بیکار کرنا ہے تو ان کی معاشیت کو بیکار کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ 3 سال میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے مسلمان کہاں رہے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہاں پہ رہے تھے؟ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان سے کٹ آف کیا تھا، اور ان کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں جانے میں مجبور کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہاں پر اتنے ایسے جو ہیں حالات کا سامنا تھا کہ درخت کے پتوں کو، درخت کی جڑوں کو، چمڑوں کو کھا کھا کر یہ 3 سال گزارے انہوں نے۔ بہت مظالم ہوئے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مسلمانوں پہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تعلیمات اسلام سے منہ موڑ لیا، قرآن احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اور رسول سے رشتہ جو توڑا، اور یہود و نصارہ کی تہذیب، ان کی معاشت، ان کا لباس، ان کا طور طریقہ سب اپنایا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور ان کا کہنا تھا ایک دن میری امت یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی پیروی اس طرح کرے گی جیسے کہ ایک جوڑا جوتی کے 2 پاؤں۔ آپ گھر جوتی خریدنے جاتے ہیں، آپ نے کہا جی میں نے اب آج گولڈن رنگ کی جوتی لینی ہے۔ اب گولڈن رنگ کی جوتی کے دائیں پیر میں اگر ایک نگ لگا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بائیں پیر میں بھی ویسے ہی نگ لگا ہوا ہے، بائیں جوتی میں بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ ایک تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے یہودیوں کی پیروی کرے گی میری امت کہ جیسے کہ یہودی اور مسلمان ایک ہی ہو گئے، نعوذ باللہ، فرق ختم ہو جائے گا۔ اللہ خدا کے واسطے اس کے لیے کمپین چلائیں، اس کے لیے جگہ جگہ بیانات کا سلسلہ رکھیں۔ جو مل رہا ہے اس سے پوچھنے کے بجائے کہ بھائی تیری ساس کا کیا حال ہے، تیری جٹھانی کا کیا حال ہے، اب تنگ تو نہیں کرتی، اس کی بجائے یہ شروع کریں کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہودی کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا توڑ کیا کرنا ہے، ان کی معاشیت کو فیل کرنا ہے۔ ہم نے میک ڈونلڈ نہیں جانا، ہم نے KFC نہیں جانا، ہم نے سرف ایکسل نہیں خریدنا، ہم نے ایریل شیرون کا ایریل نہیں خریدنا، ہم نے لکس نہیں لینا۔ آپ یقین کریں الحمدللہ رب العالمین، بہنیں بھی جانتی ہیں، میرا بھی اور میری اکثر بہنیں، بہت سی بہنیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ صوفی سوپ کا سرف، صوفی سوپ کا کلاسک صابن، صوفی سوپ کا صابن جو میکس کی جگہ برتن دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ لیکوڈ تک ہم صوفی سوپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور جس نے بھی ایک دفعہ آ کر استعمال کیا وہ اگلا پوچھ کے ضرور جاتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا رزلٹ ہے، پیسے بھی کم، دل بھی راضی مطمئن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور مسلمانوں کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے سرخرو، اور ان کی معاشیت کو بھی فیل کر دیں گے اگر آپ لوگ ساتھ دیں سارے کے سارے انشاءاللہ۔ اللہ اور رسول سے رشتہ توڑا ہم نے، قرآن احکامات کو چھوڑا، یہود و نصارہ کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کا لباس، ان کا طور طریقہ سب اپنایا۔ آج ہماری بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں، بچیاں کیا، ابھی تو بچیاں ہیں، وہی اوریانی، وہی فحاشی، وہی عیش پرستی، اور وہی خدا اور رسول کے احکام سے دوری۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ
کہ تائید و نصرت سے ہم نے اپنے آپ کو خود محروم کر لیا تو پھر جو کچھ بھی سامنے آئے وہ تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں کورونا دے دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ زلزلہ لے آتے ہیں، پورے پورے شہر تباہ کر دیتے ہیں، کہیں سیلاب سے گاؤں کے گاؤں بہ گئے، کہیں کہیں یہ ہوا پہلے کینسر پیشنٹ ملتے تھے لاکھوں میں ایک دو بس۔ آپ دیکھ لیں آج سے 20-25 سال پہلے کو دیکھ لیں، خود دیکھیں، خود مطالعہ کریں۔ اور آج میرے خیال میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے کینسر ہاسپٹلس میں میری اپنی دیورانی کے ساتھ یہی ہوا کہ اس بیچاری نے ٹیسٹ کروانے تھے کینسر ہاسپٹل سے، اور اسے ٹائم بہت عرصے بعد ملا اور اس میں اس کا کینسر بہت بڑھ گیا۔ اللہ یہ بالکل آنکھوں دیکھی وہ کہتے ہیں نا بات ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ہم نے اپنے آپ کو خود محروم کر لیا تو پھر جو کچھ بھی سامنے آئے وہ تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں سوچنے سمجھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ ان آیات پر غزوہ بنی قریظہ جو یہود کے ساتھ ہوا تھا اس کا بیان ختم ہو گیا، بنو قریظہ کا قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کیسا اندھا بنایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 25 دن محاصرہ کیا، 25 دن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی میں رہے غزوہ احزاب کی وجہ سے۔ ابھی گھر پہنچے ہیں، ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ بھائی ہتھیار کیوں اتار دیے؟ ابھی تو فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں اتار دیے؟ اب چلیں عصر کی نماز جب تک ان کے بنی قریظہ کی چوکھٹ میں نہیں پہنچ جاتے تو نہ پڑھیے۔ اور آپ نے بھی یہ کیا کہ ابھی نہیں نماز پڑھنی، وہاں چل کے دیارے بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اب آپ سوچے 25 دن اس محاصرے سے پھر 25 دن مزید لگائے، اور پھر کیا ہوا ان 25 دن میں اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ کے رکھ دی ان بنو قریظہ والوں کی۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم آپ سے تو نہیں فیصلہ کروائیں گے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، ہاں ہم نہیں لڑتے، کیونکہ اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا، جس رعب کا ذکر یہاں پر لکھ دیا کہ یہ مدد کر رہے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کی، آپ چلیں پلٹیں اور ان کی بھی ذرا خیر لینا، خبر لیں اس کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ٹھیک ہے ہم نے ہتھیار ڈالے لیکن ہمارے متعلق جو فیصلہ کرنا ہے نا وہ ہمارے قبیلہ اوس سے بڑے اچھے تعلق تھے، ان کے سردار سے کروائیں۔ تو حضرت سعد کو بلایا گیا جو کہ بیچارے زخمی تھے، اور ان کو بلایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ پچھنے لگوائے، یعنی ان کے زخم کو اللہ پاک کے حکم سے سنبھالا اور علاج کیا، اور اس کے بعد کہا چلو وہی فیصلہ کرو۔ اب جب فیصلہ کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اب جو فیصلہ کیا تو فیصلہ تو اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کیا کیا کہ ایسا حضرت سعد نے فیصلہ ایسا کیا جس کو سے انسان کانپ جائے، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے تمام جوانوں کو قتل کر دو، فرمایا تمام جوانوں کو قتل کرو، عورتیں بچے سب قید میں غلامی میں لے آئے، اور ان کے اموال اور جائیداد کے سارے کے مالک کون ہوں گے؟ وہ مہاجرین ہوں گے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات کڑ کر نہیں بولی، چلو اپنی کتاب کا فلاں فلاں پیج دیکھو، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شہر پر تو حملہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لڑائی لڑوئی نہ کرنا، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے، یعنی ان کو مغلوب کر دے، تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہیں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گی۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق 100 یہودی جوان قتل ہوئے، 100 عورتیں اور لڑکے قید ہوئے، ان کے املاک و اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اگر وہ چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے؟ بھائی جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تو اتنے ان کا وہ فائدے میں رہتے بہت زیادہ۔ اب دعا کیجئے حق تعالیٰ اپنی رحمت سے امت مسلمہ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کی بدولت عالم اسلامی کو یہ ذلت دیکھنی پڑی، عالم اسلامی کو یہ ذلت دیکھنی پڑی کہ آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کی طاغوتی طاقتوں کو پاش پاش کر کے ہمت و عظمت عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنی حمایت و نصرت تائید سے ہم کو دنیا بھر میں سربلندی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرمائے، یا اللہ
امت مسلمہ میں پھر جہاد کا سچا جذبہ عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی وقارت۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ جیسا کہ کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یعنی میں تو نبی بن گیا نا، اللہ کے نبی تو نبی بن گئے نا 40 سال کی عمر میں، فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ہر نبی یہ کہے گا کہ میں سچا نبی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہر جھوٹا کہے گا میں سچا نبی ہوں۔ ان جھوٹے نبیوں میں چار جھوٹے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی آئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ان کا کیا اشر کیا۔ آج پوری روئے زمین پہ کوئی بھی ایک اسود انسی، یمن کے اسود انسی کو ماننے والا نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا، کسی کونے خدرے میں نہیں ملے گا، تلاش کر کے دیکھ لیں، اس لیے کہ صحابہ نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، صحابہ نے ان کو بکھیر کے رکھ دیا تھا، صحابہ نے ان کا صحیح کلا کما کیا۔ اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب، یعنی جسے آپ کہہ سکتی ہیں مسیلمہ پنجاب، ایک مسیلمہ کذاب، ایک مسیلمہ پنجاب۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یمامہ کا۔ اور اس کے ساتھ پھر صحابہ نے کیا کیا کہ بات کو سمجھاتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو جگانے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جتنی بھی غزوات اور جنگیں لڑی، ان سب کو غزوات کہیں لکھا 27، کہیں لکھا 29، اور جتنے بھی سرایا اس کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے لیکن تیاری کروا کے بھیجا اور چھوڑ کر آئے، یعنی سفر کے لیے روانہ کر کے آئے، وہ تھے سرایا کہلاتے ہیں۔ اور سرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے نا، یہ سب ملا کے سرایا اور کیا کہتے ہیں سرایا اور غزوات کو ملا کے 83 کے قریب 83 بنتا ہے۔ ان سب میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو جنگیں لڑی، ان سب میں مسلمان جو شہادت جام شہادت نوش کر گئے 259، 259 ہے، صرف 259، 83 جنگوں میں صرف 259۔ اور یہیں پر آ جاتے ہیں جنگ یمامہ میں ایک جھوٹے نبی کو کی نبوت کو پارا کرنے کے لیے 1200 صحابہ جو ہیں، 1200 صحابہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، جن میں 700 صحابہ حافظ قرآن اور فقہ کا علم جانے والے عالم تھے۔ اتنی بڑی تعداد ایک جنگ میں گئی ہے، ایک جنگ میں 1200 صحابہ۔ کہاں 259 83 جنگوں میں، 259 83 جنگوں میں، کہاں 1200 صحابہ، کتنے 1200 صحابہ صرف ایک جنگ یمامہ میں، ایک جنگ یمامہ میں۔ اور جنگ یمامہ میں سوچ لو جتنی بھی جنگیں میرے نبی نے لڑی، سامنے والے جو دشمن تھے نا وہ کافر تھے، بت پرست تھے، تقریباً کافر تھے، بت پرست تھے، غیر مذہب والے تھے۔ لیکن جنگ یمامہ میں ایک طرف مسلمان کھڑے، ایک طرف مسلمی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کلمہ گو، مسلمی بھی کلمہ گو، مسلمان بھی نماز پڑھنے والے، مسلمی بھی نماز پڑھنے والے، اشہد ان اللہ اکبر کہنے والے، مسلمان بھی اللہ اکبر کہنے والے اور مسلمی بھی اللہ اکبر کہنے والے، اور مسلمان بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے، اور مسلمی بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے، یعنی وہ بھی اللہ کے نبی کو مانتے تھے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے نبی بھی مسیلمہ کذاب بھی نبی ہے، یعنی اللہ کے نبی عرب کے نبی ہیں، ہمارا نبی عجم کا نبی ہے، اللہ کے نبی وہاں پہ مدینہ کے نبی ہیں، ہمارا نبی یہاں پہ یمامہ کا نبی ہے۔ اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات، عقیدے کا فرق تھا، عقیدے کا فرق۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اور قادیانی بھولے بھالے لا علم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں آنا ہے۔
کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب قریب ان کا نزول ہوگا، حدیثوں میں لکھا ہے، 100 حدیثوں میں حضرت محمد عیسیٰ علیہ السلام کی علامات لکھی ہیں کہ وہ آئیں گے اور ایسے ایسے ہوں گے. تو ہم کہیں گے ہاں، تو کہیں گے دیکھو وہ مرزا قادیانی تو تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے، وہی تو مسیح موعود تھے، وہی تو تھے، انہی کو تو ہم مانتے ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے. ایک طرف وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف مرزا قادیانی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. خود ہی کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، اور فتح تو اننی ہوا کہ واقعی پھر اس نے یہ کہا کہ میں تو مجھے لگا کہ میں ایسے ہی ہوں، میں خود ہی اللہ ہوں، میں آسمان زمین کا مالک خالق ہوں، میں تمام نبیوں کو میں نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. ایک طرف اللہ ہونے کا دعویٰ، ایک طرف اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ. ایک طرف لکھتا ہے کہ انت منی بمنزلتی اولادی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے مرزا تو میرے اولاد کی طرح، میرے بیٹے کی طرح. اتنا جھوٹا آدمی جس نے 80 دعوے کیے، 80 کے 80 جھوٹے دعوے کیے. پوری روئے زمین پر مرزا قادیانی کے مقابلے میں گستاخ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. ڈھونڈ لو، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. فرعون کے حالات کو دیکھو، حامان کے حالات کو دیکھو، نمرود کے حالات کو دیکھو، شداد کے حالات کو دیکھو، قارون کے حالات کو دیکھو. ارے دیکھو، نکال کے دیکھو تو صحیح. انہوں نے اس درجے کی توہین کبھی اللہ کے رسول کی نہیں کی جتنی اس بدبخت نے 80 دعوے کیے ہیں، اور 80 دعوے میں اس نے وہ باتیں کی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. عقل جہاں جا کر نا ختم ہو جاتی ہے نا. یعنی سوچ کے یقین کریں، خدا جانتا جب میں یہ کورس کر رہی تھی نا تو ایک دن میں یقین کریں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سر حقیقتاً دیوار پہ مار کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں پڑھا ہوا ہے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا. اتنی آپ کی بے ادبی کی ہے اس نے، اتنی کہیں اللہ کو اس نے چور کہہ دیا، کہیں اللہ کو. یعنی میں آپ کو بتا رہی، میرا دل کرتا کہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں، لیکن میری ہمت اور حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں اس کے دعوے، اگر میں اس کے سارے دعوے 80 کے 80 بتا دوں نا تو یقین کریں کہ آپ کا دل کرے گا سوٹا آپ کے ہاتھ میں اس کا سر توڑ دو دوبارہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے کیا ہوا کہ اب آپ 1953 میں جو تحریک ختم نبوت چلی، یہ اب دیکھیں نا پرانے سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں. 1953 کے نام میں 1953 میں تحریک تحفظ ختم نبوت ہوئی. مطلب ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں حکومت وقت کے سامنے 3 مطالبات رکھے گئے. قادیانیوں کو آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. میں نے آپ سے بتایا نا، ہندو کہتا ہے میں ہندو تو مسلمان، سکھ کہتا ہے تو میں سکھ تو مسلمان، یہودی کہتا ہے میں یہودی تو مسلمان. ٹھیک ہے نا. کبھی یہودی ہماری طرح سے، کبھی ہندو ہماری طرح سے مسجدیں نہیں بناتے، دھوکہ نہیں دیتے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے گا آخری، وہ کیا ہے، وہ نعوذ باللہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ مرزا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، اس کی بھی کتابوں کو، سیرت مادی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. قادیانیوں کو آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ سب سے پہلے تحریک کا ایک نعرہ تھا اور ایک ڈیمانڈ تھی. سر ظفر اللہ خان قادیانی جو وزارت خارجہ کے عہدے پر ہوا تھا پاکستان بننے کے بعد، اس کو نکالا جائے یہاں سے. قادیانی کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، یعنی اہم پوسٹ سے، وزیر خارجہ کی پوسٹ سے ہٹایا جائے. یہ جو بڑی بڑی اہم پوسٹ ہیں، وزیر تعلیم کی پوسٹ سے ہٹایا جائے قادیانیوں کو. یہ تو قادیانیت کو لے کے آئیں گے. یہ تینوں مطالبات جہاں اسلام کے لیے فائدہ مند تھے، وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی نہایت اہم تھے. لیکن بجائے مطالبات ماننے کے مسلمانوں کے جذبات کو کچلنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور اس تحریک میں 10,000 مسلمانوں کا قتل ہوا. لیکن بالآخر 14 کا خون رنگ لایا. اور 1974 میں، یقین کرے اس 1974 میں شہیدوں کو یاد رکھتے ہو تو نشتر میڈیکل کالج کے ان بچوں کو بھی یاد رکھنا جن کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں اور جن کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے تھے. اور ان میں ایک کی میں نے سٹوری سنی جو مجھے ابھی دوبارہ مل نہیں رہی ہے اس پہ نیٹ پہ، جنہوں نے کہا کہ میں بھی میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اب وہ تو ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بخار بہت تیز تھا، میں بخار میں تھا، اور مجھے بخار میں بھی انہوں نے ڈنڈے اور سوٹیاں ماری. اب سوچیں بخار میں ویسے ہی جسم کیسا پلپلا ہو رہا ہوتا ہے، اور لیکن یہ ڈنڈے، یہ سوٹیاں جو ان کو پڑی ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز اللہ نے پتہ نہیں ان پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نچھاور کرنا ہے کہ یہ ان میں
ہمارے علماء دین کے ساتھ مت بھولیے نشتر میڈیکل کالج کے ان لڑکوں کو جنہوں نے اپنی زبانیں کٹوا لی، اپنے آپ کو مارے کھلوا لی، لیکن وہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کہتے رہے۔ لیکن ان کے اس طرح کرنے سے یہ ایک ملک گیر ہڑتال ہوئی، تو قادیانیوں نے نہایت بدمعاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ تمام کے تمام بات ہوئی، اس پر حضرت علامہ یوسف بنوری رحم اللہ نے قادیانیوں کے سوشل بائیکاٹ سے متعلق ایک رسالہ لکھا، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوٹکی رحم اللہ نے اس کا جواب دریافت فرمایا۔ حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا اس کو عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت قادیانیوں کا بائیکاٹ این عدل و انصاف ہے کے نام سے ہزاروں کی تعداد شائع ہوئی۔ اللہ کی قسم، ابو جہل نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان پر اوجڑیاں لا لا کے رکھی۔ اللہ جانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا وہ جو رومال تھا، اپنا جو چادر تھی، اس کو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے نعوذ باللہ گلا گھونٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ یقین کریں، ہم نے 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو ابو جہل کے ساتھ تجارت کرتا ہو۔ سوشل بائیکاٹ کیا انہوں نے ابو جہل کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے تھے، ابو لہب کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے دونوں بیٹے جو کہ ان کے وہ نکاح میں تھیں طلاق دلوا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ دیا تھا۔ اس کے بعد قیامت کی صبح تک ان سے جو ہمارے صحابہ نے کسی نے ان کے ساتھ تجارت تک نہیں کی۔ تقریباً 3 سال قبل 2007 میں مرکز سراجیہ کے، یہ انہوں نے لکھا ہے جب کی بات ہے کہ 2007 میں مرکز سراجیہ کے مرکزی کارکنان محترم جناب بھائی محمد وقار صاحب، محترم بھائی عامر خورشید صاحب، محترم مفتی لیاقت صاحب وغیرہ نے حضرت قبلہ خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ کے حکم سے ملک بھر کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے حضرات سے حضرت مفتی اعظم رحم اللہ کے اس فتوے کی تائید اور قادیانیوں کے سوشل بائیکاٹ سے سارے علماء سے، یعنی بریلوی حکمرانوں علماء سے، شیعہ علماء سے اور سارے علماء سے ان کا بائیکاٹ کے سب فتاوی لیے اور ان فتووں کو اکٹھا کیا۔ اس عظیم کام کے لیے جس قدر محنت ہوئی، کتنے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ حضرات ہی جانتے ہیں۔ لیکن اخلاص کا عالم دیکھیں کہ جیسے ہی ان حضرات نے یہ تمام کے تمام جگہ سے تائید مانگی تو فوراً عنایت فرما دی، سب نے دے دی کہ ہاں یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے گستاخ ہیں قادیانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو فتنہ مزاحیت کی سرکوبی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ علماء دین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یا جماعت کسی مدعی نبوت کاذبہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے جو بالاتفاق امت دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کا کفر یقینی اور شک و شبہ سے بالاتر ہے، یعنی جس نے بھی قادیانیت کا ساتھ دیا جھوٹے نبی کا تو وہ کیا ہے؟ ان کا کفر یقینی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں حسب ذیل وجوہ موجود ہوں، ساتھ میں لکھ دیا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یعنی وہ مسلمان بن کے وہ مسلمانوں کی طرح امامہ باندھتے ہیں، وہ مسلمانوں والے نام رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح مسجدیں بناتے ہیں اور تمام عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف جو ہے خاموشی کے ساتھ ان تمام کے تمام حرکتوں میں آج بھی مصروف ہے۔ مسلمانوں کو جانی مالی ہر طرح کی ایذا پہنچانے میں کہیں سے بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کی مادی قوت، مالی وسائل میں روز افزوں ترقی کا تمام تر ان کے جو ہے ہر طرح کے مادی قوت اور مالی وسائل میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو غیر جو یہ کافر لوگ ہیں وہ ان کی امداد کرتے ہیں اور وہ ہمارے تمام سیاسی اور اقتصادی وسائل پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی سیاسی اور عسکری تنظیمیں بھی موجود ہیں اور ان کی زیر زمین سرگرمیاں تمام ملت اسلامیہ کے لیے بین الاقوامی سطح پر عظیم خطرہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ اس وقت اسرائیل کی فوج میں کافی حد تک قادیانی ہیں۔
دشمن اسلام بیرونی طاقتوں، یہودی اور مسیحی حکومتوں اور ہندوستان کی اسلام دشمن قوت سے ان کی قوی روابط ہیں۔ الغرض مسلمانوں کے لیے دینی، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے ان کا طرز عمل سنگین خطرات کا باعث ہے، بلکہ ان کی وجہ سے ایک اسلامی مملکت کو بغاوت اور انقلاب کے خطرات تک لاحق ہو گئے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سوچیں، ان کو اگر نہ روکا گیا تو یہ دیکھیں نا، ہندو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ رہے ہیں، تو پتہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ہندو ہے۔ لیکن ایک بندہ جو کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو وہ کہے میں دیکھو میرا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم آمنہ بی بی کے لال کو، ہم حضرت عبداللہ کے لال کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے، مکہ میں، جو مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ہم ان نبی کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور یہ مرزا قادیانی جو کہ 1838 میں پیدا ہوا اور 1901 تک یعنی 1908 تک یعنی جو ہے وہ اللہ اکبر، اس کی عمر بھی کتنی بڑی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے آمنہ بی بی کے لال کی بات، اور لیکن جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان کے ذہن میں محمد آتا ہے، مرزا محمد قادیانی۔ اور جب یہ کہتے ہیں انا خاتم، یہ جان کے دھوکہ دینے کے لیے اس کلمے کو بھی انہوں نے جگہ جگہ لکھ کر لگایا ہوا ہے، ہر شیزان کی دکان پہ۔ تو سنیں میری بات کہ شیزان پہ انہوں نے لکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک حدیث کے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انہوں نے اپنے آپ کو یہ حدیث لکھ کر یہ بات بتائی ہے کہ ہم بھی ایک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد رسول اللہ ہے ان کو آخری نبی مانتے ہیں۔ لیکن یقین کریں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ پوری حدیث لکھتے، آدھی حدیث نہ لکھتے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ملونوں کو جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آدھی بیان نہیں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری یہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لو کانا نبی بعدی لا کانا عمر۔ اگر ان کی ماں مر جائے گی اگر یہ پوری حدیث لکھ دیں، اگر یہ پوری حدیث لکھ دیں نا شیزان پہ، تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا بھی شک دور کر دیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ کون ہوگا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ تو عمر فاروق نبی تو نہیں بنے، وہ تو خلیفہ رسول تھے، وہ تو صحابی رسول تھے، بس وہ تو مراد نبی تھے، وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ ہمارا ایک کنارہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ رٹوا دیں اپنے بچوں کو ختم نبوت کی تعریف کہ قیامت کی صبح تک، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک یہ کہا کریں۔ اللہ کی قسم یہ کہنے پر بھی یہ کہہ کر آپ دعا مانگے نہ، آپ کی دعا قبول ہو، مجھے ہاں دیر ہو سکتی ہے، یہی ایک بار بار کہیں، دو باتیں اردو میں کہہ لیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا نعرہ یہ لگاتی رہا کریں دن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کسی کو بھی نبوت، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں، نیا ضرور کہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہے ختم نبوت کی سچی تعریف اور صحیح تعریف جو یاد نہیں کرائی جاتی۔ تو یہاں پہ اگر اس تعریف کو سامنے رکھیں تو جتنے مرضی ملون آ کر نبوت کا دعویٰ کر لیں، سب کے سب پائے ایک پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا جب نعرہ لگائیں گے نا آپ، اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کے نعرہ لگانے کے سبب میں مجھے دنیا میں بھی کام کرو، کامیابی دے، اور آخرت میں بھی کامیابی دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کی، یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجئے اور خیریں عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہمیں کبھی بھی ہمارے دلوں میں اسلام کے بارے میں کجی اور کمی نہ لائیے. ہمارے دلوں میں کبھی بھی اسلام کے بارے میں کوئی نفرت یا کوئی کسی قسم کا اشکال نہ پیدا فرمائیے. اللہ سچا اور پکا مسلمان رکھ کر زندگی عطا فرمائیے، اور ایمان کے ساتھ ہی موت ہو اور ایمان کے ساتھ ہی زندگی ہو. یا اللہ زندگی ایمان اور صحت کے ساتھ اور موت بھی ایمان اور صحت کے ساتھ عطا فرمائیے. زندگی سعادت کے ساتھ اور موت شہادت کے ساتھ عطا فرمائیے. رب اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موت فی بلد رسولک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ پاک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ قدم قدم پہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، ہم خطائیں کرتے رہے، آپ وفائیں کرتے رہے. اے اللہ جن آسمان کے دروازوں سے ہمارے گناہوں کے دفتر جاتے رہے، ہمارے گناہوں کے اعمال جاتے رہے، انہی دروازوں سے آپ ہمارا رزق فرشتوں کے ہاتھ بھیجتے رہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موت فی بلاد رسولک. اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور آسان موت جس میں ہم استقامت کے ساتھ جمے کھڑے رہیں، اور اللہ تعالی ہمارا مدفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ ہو. اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب مدینہ طیبہ میں نماز کے بعد میتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، انہی میں ہمارا بھی شمار ہو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام کے تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ عائشہ سونیہ رقیہ باجی جان اور تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے. تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ تمام بے گھروں کو بہترین اپنا وسیع گھر عطا فرمائیے، برکت والا گھر عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام ہماری بنات صفا میں اتنی بہنیں بیٹھی ہیں، وہ جو بہنیں جہاں سے بھی جڑی ہوئی ہیں، وہ اور ہماری جنتی بچیاں جنتی بیٹیاں، ان میں جو بچیاں جو جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساری مینجمنٹ جو کہ اساتذہ کرام پہ مشتمل ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ تمام علماء اسلام علماء دین، یا اللہ
مولانا فضل الرحیم صاحب، مولانا حسن صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ میرے حضرت جی قاری امجد صاحب، یا اللہ میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو، اللہ حضرت جی کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری ایک چھوٹی سی بچی ابھی رمضان میں پیدا ہوئی ہے، یا اللہ یا اللہ اہلیہ محسن کی بیٹی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، اہلیہ حسین ان کی بہن کو، ان کے بہنوئی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، ہماری اہلیہ محمد رضوان الہی مینجمنٹ کی اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، اللہ میرے تمام گھر والوں، میرے شوہر کے، آپ کے شوہر کے، ان سب کے بہن بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے چچازاد، پھوپھیزاد، خالازاد، ماموزاد بہن بھائیوں کو اور ان کے تمام اہل خانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ریحانہ سکندر باجی ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کے لیے اور تمام بنات صفا کی جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں سب کی بچیوں کے لیے اللہ بہترین رشتے عطا فرمائیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینش، شفیفہ، مانور، یا اللہ فریحہ، ان سب کے لیے بہترین نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ کریم اس سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو مومن بنا دیجئے، پکا نمازی بنا دیجئے، محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو صادق امین بنا دیجئے، راکعین ساجدین بنا دیجئے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن، یا اللہ تبارک تعالیٰ قاری قرآن، عالم قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن بنا دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کو ایمان اور عمل حضرت ابوبکر صدیق والا عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنائیے، اللہ ہمارے بچوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے ہماری نسلوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے کہ آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے بہت زیادہ پیار سے اور پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہیں، یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرمائیے اس سال اللہ، بلکہ ہمیشہ کے لیے، یا اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو سیلاب سے، زلزلوں سے اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلاب اور زلزلوں سے محفوظ رکھیے، یا اللہ شہوت پرستی کو، زنا کو اور شراب کو غارت کر دیجئے، یا اللہ ناپید کر دیجئے، یا اللہ ناپید کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان میں بجلی کو، پیٹرول کو سستا فرمائیے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ جس اس پر ہم نے اپنے پاکستان کو مانگا تھا ہمارا پاکستان انہی خطوط پر چلائیے، اللہ کوئی ایسا حکمران عطا فرمائیے جو آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ بن کر آئے، اللہ کوئی عمر ثانی حکمران عطا فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، یا اللہ جو حاملہ خاتون ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے نہایت آسانی والے فیصلے فرمائیے اور ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے، یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، جنہوں نے ہمارے قرآن کا مذاق اڑایا اس کو جلایا، اللہ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ان کے تمسخر کیا، ان کے خاکے بنائے، اللہ تبارک تعالی ہم مسلمانوں کو حیا اور شرم والا بنائیے، ہمیں غیرت مند بنائیے کہ ہم ایک ایک کو چن کر جہنم واصل فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارا ساتھی سہارا بن جائیے، اللہ سب کو عبرت ناک موت عطا فرمائیے، ایسے ظالموں کو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔
نانی